औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म, मैं आपको एडवांस स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लेक्चर नंबर 16 में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर इस सेमेस्टर का आखिरी लेक्चर होगा। आज हम केयरिंग एंड कोपिंग हेल्पिंग द फैमिली ऑफ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, फैमिलीज़ जो हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी का कोई अंसर मौजूद है या कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो डिसेबल है, उसकी हेल्प के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से तरीके जिनको मद्देनजर रखा जाना ज़रूरी है। Equally important is the impact disabilities exert on family functioning. All families are not alike, and how a family handles the day-to-day needs, wants and stress of its members influences to great extent the well-being and outcome of the child with the disability. हम सारे लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह से एक डिसेबिलिटी का जो है वो आम रूटीन जो किसी फैमिली की है, उसके जो डे टू डे ज़रूरतें हैं, जो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है, वो किस तरह से उसको मुतासर करती है। सारा रहन सहन और उठना बैठना और जितनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात हैं वो सारे मुतासर होते हैं। Understanding a family system. Families exist within the broader network of their communities and social networks. हम सब जानते हैं कि जितनी फैमिलीज़ हैं वो एक ब्रॉडर नेटवर्क के तहत तमाम जो माशरती इकाइयाँ उसके साथ जुड़ी होती हैं, जिसको हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। ब्रॉनफर्ड ब्रेनर ने बहुत पहले 1986 में इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल दिया था, जिसके तहत किसी भी फैमिली को स्पेशल एजुकेशन के अंदर पर्टिकुलरली समझा जा सकता है। ये मॉडल जो है हेल्प्स इलस्ट्रेट द इंटरेक्टिव नेचर ऑफ द फैमिली एग्जिस्टेंस विद इन अ माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। ये चार किस्म के सिस्टम बताता है ये मॉडल कि किस तरह से फैमिली जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। हाउ फैमिलीज कोप विद द डायग्नोसिस. When families are informed of their child's disability, individual members and families as a whole differ widely in their initial responses. जैसे किसी फैमिली को पता चलता है कि उसके अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है, तो उनका जो रिस्पॉन्स है या जो उनका जो रहन सहन है या जो उनका रद्द-ए-अमल है वो पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है। ये भी हम सारे लोग जानते हैं कि कैसे फिर फैमिली जो है वो सफ़र करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। Parental responses to diagnosis and stress. Responding to the news that a child has a disability is a unique, very personal and often embedded in the distress. The most common initial response of the parents is some combination of shock, denial, disbelief, guilt and an overwhelming sense of loss. तो आम तौर पे जो पेरेंट्स हैं वो बड़ा यूनिक किस्म का कई दफ़ा और बड़ा पर्सनल किस्म का वो जो रिस्पांस है वो देते हैं, या उनका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होता है। लेकिन जनरली जो रिस्पांस है वो फैमिलीज़ का वो आम तौर पे इन 6-7 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है। शॉक लगता है, डिनाई करते हैं कुछ अरसा की डिसेबिलिटी नहीं है, डिसबिलीव करते हैं, गिल्ट फील करते हैं अपने आप को, और कई दफ़ा वो बहुत ओवरवेलमिंग किस्म का सेंस लॉस जो है उसका भी शिकार हो जाते हैं। Intellectual stress, they may be required to integrate vast amounts of the information about physiology, timings and type of the treatments, rationale for the treatment approaches and potential adverse effect and their management. इस तरह का भी फैमिलीज़ को सामना करना पड़ता है कि वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, फिजियोलॉजी के से रिलेटेड, टाइमिंग जो है और टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट्स कब करवाएंगे, किस किस्म की ट्रीटमेंट होगी, उस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होगा, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो ये भी बड़ा समटाइम स्ट्रेस क्रिएट करती है फैमिलीज़ के लिए। इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रेस दैट रिलेटेड टू दो तीन किस्म का ये स्ट्रेस होता है। नंबर 1 इज फाइनेंसिंग ऑफ देयर चाइल्ड नीड्स, डीलिंग विद द लर्निंग अबाउट एंड एडमिनिस्ट्रिंग अनफेमिलियर इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज एंड मैनेजिंग द डिवीजन ऑफ द लेबर फॉर प्रोवाइडिंग केयर फॉर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो ये इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रेस है, ये 3 तरह से हो सकती है। नंबर 1 इज फाइनेंसिंग नीड्स है बच्चे की, सबसे बड़ा मसला यही है। फिर वो जो इंश्योरेंस है, मुख्तलिफ किस्म की हेल्थ पॉलिसीज़ की, उनके साथ वाकफियत नहीं होती, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना नहीं आता, ये मसला आता है। और सबसे आखिर में जो है वो बच्चे की निगहदाश्त का जो काम है वो किस तरह से फैमिली तकसीम करेगी, ये भी परेशानी का बायस बनता है। Parental depression, it is not unusual that after the initial shock or denial subsides, some families members experience depression. This can result from the emotional stress combined with the physical strain.
of following through on the many appointments, procedure, recommendations and care requirements of their child. تو یہ سم ٹائم پیرنٹل ڈپریشن جو ہے یہ بھی عام کامن سی چیز ہے کہ جیسے ہی بندہ ڈینائل سے نکلتا ہے تو پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اس ڈپریشن کی وجہ ایموشنل سٹریس جو ہے وہ بھی کمبائن کرتا ہے فزیکل اسٹرین کے ساتھ کہ جی کئی دفعہ اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں, پروسیجر کروانے پڑتے ہیں, ریکمنڈیشن اور کئی طرح کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ کئی طرح سے ڈپریشن جو ہے اس کو فیل کرتا ہے. Family coping with this with the time, most parents are able to cope with their child disability and recognize positive outcomes from the experience. In many families, the process of raising child with the disability increase cohesion, hardiness and compassion among the family members. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کوپ کرنا سیکھ جاتے ہیں, کئی دفعہ پھر وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, ان کے تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ رہنا جو ہے وہ سیکھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی طرح کی جو مشکلات ہیں اس پہ قابو ڈال لیتے ہیں. لانگ ٹرم افیکٹ آن دا پیرنٹس, یہ کچھ افیکٹس ہیں جو پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں. پازیٹیو فیملی فنکشننگ, سروس ایفرٹس ٹو نیڈ ٹو فوکس آن دا فیملی, آئیڈینٹیفائڈ نیڈس, ایسپیریشنس اینڈ پلانس, اس پہ توجہ کریں. یہ پلان آپ کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کی مد نظر رکھیں. آئیڈینٹیفائی اینڈ کیپٹلائز آن دا فیملی اسٹرینتھس فار دا ہارنیسنگ ریسورسز کریٹ جنریٹ کر کے دیں. اسٹرینتھنگ ایگزسٹنگ سوشل سپورٹ نیٹ ورک, ان کو سوشل جو نیٹ ورک چاہیے وہ درکار ہے وہ, اینڈ آئیڈینٹیفائی ادر پوٹینشیل سورسز وہ پرووائڈ کریں. یوز ہیلپنگ بیہیویئرز دیٹ پروموٹ فیملی کمپیٹنسیز اینڈ اسٹرینتھز, اس طرح سے ان کو پروموٹ کریں کہ ان کی کمپیٹنسی اور اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ جائے. یوزلی یوز کلچرلی سینسٹیو کمیونیکیشن اسٹریٹجیز دیٹ کنوے کیئر اینڈ ایمپتھی, اس طرح کی زبان استعمال کریں, کمیونیکیشن استعمال کریں جو ان کے لیے فیملیئر ہو اور ان میں اچھے جذبات جو ہے ان کو ابھار سکے. پروموٹ کولیبریشن ان ایگزامننگ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس اینڈ سروسز آپشنس, کولیبریٹ کریں فیملیز کے ساتھ کہ جی ہم آپ کے ساتھ جتنی ٹریٹمنٹس ہیں یا سروسز ہیں ہم آپ کو مدد کر دیتے ہیں. بی پرویکٹیو ان موبلائزنگ ریسورسز, ہمیشہ پرویکٹیو ہوں ریسورسز دینے میں. ریسپیکٹ فیملیز ڈیسیجن فار میکنگ چوائسیز, اور ہمیشہ جو فیملیز فیصلہ کریں اس کو رسپیکٹ دیں, اپنی مرضی ان پہ نہ تھوپیں. Effect on the sibling, the siblings of the child with a disability have unique needs and concerns that may vary with gender, age, birth order and treatment, as well as genetic predisposition and family factors. تو سبلنگس پہ بھی اس کا اثر آتا ہے, وہ بھی بڑا یونیک قسم کا ہے جو کہ سم ٹائم ویری کرتا ہے ایج کے ساتھ, جینڈر کے ساتھ, برتھ آرڈر کے ساتھ اور جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کے ساتھ. لیکن ایز اے ٹیچر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بھی مد نظر. افیکٹ آن دا ایکسٹینڈیڈ فیملی, ہیونگ اے گرینڈ چلڈرن کریٹ اسٹرانگ فیلنگز آف دا سیٹسفیکشن, فلفلمنٹ آف دا لائف پرپز, جوائے اینڈ کمفرٹ, بٹ لرننگ دیٹ اے گرینڈ چائلڈ ہیز اے ڈسبلٹی کین لیڈ ٹو دا مکسڈ فیلنگ. ایک بچہ پھر اس سے آگے تو سم ٹائم پازیٹیو بھی آتا ہے اور کئی دفعہ اس کی مکس طرح کی فیلنگز بھی آتی ہیں. Effect on the child with a disability, preschool age ہے. In early childhood the child with a disability may not recognize that he or she is different from other children. Parents however closely scrutinize their child as a development. شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے, لیکن والدین عام طور پہ اس کو scrutinize سم ٹائم ارلی اسٹیج پہ بھی کر لیتے ہیں. School age, by school age most children with disabilities are aware of their abilities and may need help in dealing with the feelings of being different. اسکول ایج تک جاتے جاتے بچے کافی چیزیں سمجھ لیتے ہیں, پیرنٹس بھی سمجھ لیتے ہیں. اب ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ سکھانے کی کہ وہ کس طرح سے جو ان کا ڈفرینشیٹ کرنا ہے دوسروں سے, اس کو مینج کیسے کرنا ہے. Adolescence is a challenging period for the children and their families because many biological and social changes are taking place. It can be particularly difficult time for adolescents with developmental disabilities. تو ایڈولسنٹ زیادہ مشکل ایریا ہے, اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں, بایولوجیکل بھی اور سوشل بھی. اس کو مینج کرنا, اس کو دیکھنا اور اس کو ٹرین کرنا جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو اور زیادہ پرٹیکولر ہے. ٹرنبل 1996 آئیڈینٹیفائی ٹاسکس دیٹ آر یونیک ٹو فیملیز آف ینگ ایڈلٹس ود ڈسیبلٹیز. ٹرنبل نے کافی سارے پوائنٹس بتائے, اس کو ایز اے ٹیچر مد نظر رکھنا بھی کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے. ایڈجسٹنگ ٹو دا ایڈلٹ امپلیکیشنز آف دا ڈسیبلٹی, identifying an appropriate residence, initiating vocational involvement, addressing social issues, intimacy, sexuality and procreation.
تو یہ چیزیں جو ہے ایڈولسنس کی یہ بھی ایز اے ٹیچر ان کو دیکھنا, ان کو کیئر کرنا ضروری ہے. ریکگنائزنگ دا نیڈ فار کنٹینیوئنگ فیملی رسپانسبلٹی, مینیجنگ ہیلتھ اینڈ کنڈیشن ریلیٹڈ نیڈس, مینیجنگ دا کنٹینیوڈ فائنینشیل implication of dependency, dealing with the limited socialization opportunities outside of the family environment, planning for the guardianship. یہ بھی اہم ایریاز ہیں جو ایز اے ٹیچر فیملیز کی مدد کرنا یا ان کو بتانا یا ان کو مینیج کرنا ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے, یا ہماری جو اویئرنیس اس سے ہونی چاہیے. تو عزیز طالب علم, مجھے کبھی امید ہے کہ ہم ان سارے پوائنٹس کو اگر اپنے اسکولوں میں اپنے اداروں میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہم کافی حد تک طلباء اور والدین کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب انشاءاللہ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں اور پیپرز والے دن ہی شاید ملاقات ہو. اللہ حافظ.